امید تھا کس زور پر، کیا پڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب اور ہوئے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم تر سے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ واجب الاحترام قابل قدر ذی وقار معزز بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا عظمت و کبریائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد دعائے ہیں کہ رب ذوالجلال بس ساری دی حاضری اپنی بارگاہ مقدس کے اندر درجہ قبولیت عطا فرماوے۔ قرآن مجید دی ایک آیت مقدسہ ہمارے سامنے پڑھیے، اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ اے معبود نصیحت کرو، فإن الذکریٰ کیونکہ نصیحت جڑی ہے تنفع المؤمنین ایمان والے کو فائدہ دیتی ہے۔ تو لوگ نصیحتاں بزرگ کریں دے بھی ہم اور پند و نصائح دے انہیں پورے کتاباں لکھ کے نصیحتاں کیتے ہیں، اور مشہور نصیحتاں کرن والی ہستی حضرت لقمان حکیم جنہاں دا ذکر قرآن دے اندر آیا اور رب نے ہنائے دے نام دے اتے پوری سورت نازل فرمائیے، تو انہاں دے بارے انہوں نے جو نصیحتاں اپنے لخت جگر اپنے نور نظر بیٹے کو کیتیاں، قرآن نے انہیں نصیحتیں کو اپنے اندر ذکر فرمایا۔ تو نصیحتیں نا جڑا سلسلہ ہے شروع لاکھ نے اندہ پہ کہ ہمیشہ صاحب علم، صاحب حکمت، بزرگ، نوجوان جنہیں کو اللہ نے حکمت اور دانائی عطا کی ہے، مختلف انداز دنال لوگیں کو نصیحتاں کریں دیں اور انہیں نصیحتیں کو سن کے عمل کرن والے اپنی دنیا بھی کامیاب بنے دیں اور انشاءاللہ آخرت دے اندر بھی انہیں کو سرخروئی حاصل ہو سکے۔ تو اللہ دا قرآن کی یاد ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے معبود آل ایمان کو نصیحت کرو کہ نصیحت مومنے کو فائدہ دیتی ہے۔ وجہ ہے نا نصیحت اور وصیت دو مختلف قسمہ ہیں۔ نصیحت تو ہے جڑی انسان اپنی سوچ سمجھ علم دے مطابق کریں گے، اور وصیت تو ہوندی ہے کہ جڑے ویلے آخری وقت بندے دے اتے آ وجے نا بس چند گالیاں ہوندے چند لمحے رہ گئے ہوندے تے ہوندے وچ وصیتاں کریں گے لوگ کہ میری فلاں چیز فلاں پڑی ہوئے فلانے کو فلاں میں اتنا لیونے اے معاملات یا فلانے دے نال اچھا برتاؤ کرا ہے، فلانا میرا دشمن ہے ہوندے کنے بچ کے رہا ہے، یعنی اولاد کو بندہ آخر وقت دے اندر جو معاملات سپرد کریں دے انہوں کو وصیت آکھیا میں دے، اور علم حکمت دے جڑے گالی ہیں انہیں کو نصیحت آکھیا میں دے۔ تو ہمیشہ علماء کرام ذیشان دسیں دے اندر لوگے کو انہیں دا منصب ہی ہوئے کہ وہ لوگے کو قرآن و حدیث بھی سنے دیں اور ہم قرآن و حدیث دے نال نال لوگے کو نصیحتاں بھی کریں دیں۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی لکھی اور اس مثنوی دے اندر آپ نے 7 دفتر اور انہیں ہر دفتر دے اندر آپ نے قرآن دے آیات بھی بیان کیتیاں، تفسیرہ بھی بیان کیتیاں، اور مختلف طریقے دے نال آپ نے مثالہ دے کے جانوریں دیاں، پرندے دیاں اور نباتات دیاں، جمادات دیاں مثالہ دے دے کے لوگوں کو سمجھائے اللہ اور انہیں احکام کو۔
قرآن مجید کے اندر مثالاں دے دے کے سمجھائے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، فرمایا کہ اللہ حیا نہیں فرمیندا کہ تو آپ کو ایک مچھر دی مثال دے کے سمجھاوے. مختلف مقامات دے اتے اللہ رب العالمین نے مثالاں دتیاں، ہدایت دیاں، گمراہی دیاں، تاکہ لوگوں دے ذہن دے وچ گال بہ ونے. مقصد اللہ اور ان رسول نے جو احکام بیان کیتے ان دے احکام دے اتے عمل کرنا ہے. کہ سارے نوجوان اج اگر پیو ایک نصیحت کرے چا ٹکر جو سامنے رکھی بیٹا اسی پلیٹ چھلینا تے باہر لے دے پی. انہیں اندر جذباتیت کتوں آئی ہے اور کیوں آئی ہے؟ کہیں ایسا سوچیں ان بارے کہ وہ بال جب کسا انگل پکڑ کے ٹرائے قرآن سکھائے کھیر پیدا آج روٹی کھاون والا بن گیا تو انہیں اندر ذہنی تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ انہیں ذہن دے وچ پیو ماں دا ادب احترام کیوں نہیں آیا؟ کہیں سوچتے صحیح نا کیا صرف تیرا کام ہی دنیا دے اتے بال پیدا کرنا پیدا کر کے چھوڑ دینا؟ حالانکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئن یعذب الرجل ولدہ خیر لہ من ان یتصدق بصاع. فرمایا تک اللہ رزق دیتے سارے دا سارا رزق تو اللہ دے رستے دے وچ دے دے، لیکن ان دے باوجود تیرا بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو ادب سکھا. سبحان اللہ. اللہ تے صحیح نا سبحان اللہ. بہترین صدقہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کو ادب سکھا، اپنی اولاد کو احترام سکھا. سب تو بڑا اے ہے صدقہ. اللہ دا قرآن فرمائے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. فرمائے اولاد وہی تے مال وہی پہلے کتے امتحان ہے. تو ایسا کیا امتحان کتے مال کو تے سنبھالی پائے نا دانے کیویں سامنے فلانے پلاٹ دیتے سے وہ اتنی سال بعد کتنے نہ تھی ویسی اتنا پیسے ہیں کتنا انویسٹ کروں کہ ڈبل تھی بنے. تو اے سوچتا ہے نا لیکن اولاد کے بارے میں تو سوچنا یہ بھی تو تیرا امتحان ہے. اہل ایمان کی سب تو بڑی ذمہ داری جڑی اللہ نے انہیں اتنے لازم کی تھی وہ اولاد ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت انہیں اتنے فرض ہے. اگر وہ اولاد کی اچھی تربیت نہ کرے سی صرف پال جڑنا ضروری نہیں، صرف جان کے چھوڑ دے ہونا ہے جانورے دا کام ہے کہ وہ جانور جانتے چھوڑ دینے اللہ دے آسرے دے اتے. لیکن انسان کو تے اللہ نے عقل عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے. بل سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو پورا نصاب عطا کیتے کہ ایسا کس طرح اولاد کی تربیت کرنی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا جڑے ویلے رب تعالی تو آپ کو اولاد جی نعمت عطا کرے سب تو پہلا فرض تو آدھا ہے کہ ان کا اچھا جیہاں نام رکھو. کیا کرو؟ سونا جیہاں نام رکھو، اچھا جیہاں نام رکھو. جیڑا نام اللہ دے صفاتی نام دے اتے ہوئے یا نبییں دے نام دے اتے ہوئے یا صحابہ کرام دے نام دے اتے ہوئے، یعنی اچھا نام رکھو. سب تو پہلی ذمہ داری یہ ہے. حضور فرمائے سب تو پہلی ذمہ داری والدین دیے ہے اولاد دا سونا جیہاں نام رکھے. بل فرمایا اگر دودھ پلاون پہلے دور دے وچ عورتیں کنے دودھ پلوایا ویلا فرمایا اندے کتے دئی جڑی ہے نیک نمازی گولے جڑی کو کھیر پلاوے. عورت دے کتے حکم ہے کہ جڑے ویلے بال کو کھیر پلاوے بالکل پاکیزہ ہوئے. اگرچہ ابتدائی 40ویں دے اندر عورت پاک نہیں ہوندی اون دے باوجود علماء نے لکھے کہ اپنے آپ کو باوضو ہو کے دودھ پلاوے، باوضو ہو کے دودھ پلاوے اور بسم اللہ پڑھ کے بال کو کھیر پلاوے. بل این طریقے تربیت کر وال دیکھ کی اولاد پیر چونگی کوئی اسد نے سارے چیزیں کو بھلا دیتے نا بس یا پہ فیڈر پکڑا دیتا باپ پی سی ودا دے بدائی تھی سی ودا. نتیجہ کیا نکل دے؟ فیڈر پی دے جڑی اولاد ادا بھی والا فیڈر دا ہوگا پیو ماں دا نہیں ہوگا. اس تو بعد ذمہ داری یہ ہے کہ جڑے ویلے وہ سمن بوجھ والا تھی وجے وہ کو پاکی دسا نہ پاکی دسا پیو کنے اولاد شرم کریں دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور فرمایا علم دے توجہ کرے علم دے 9 حصے میری اس گھر والی دے کول ہے لہذا تسا حاصل کرائے. صحابہ کرام جڑے ویلے گھریلو مسئلے پوچھن دے کتے حضرت عائشہ صدیقہ دے کول ویندے ہن آپ فرمیندے ہن کہ اے میرا بیٹا تو میرا پتری میں کھول کے دسا تاکہ میں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ
صالح